حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا. جب پیچھے کھڑا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے لمبا کیا اور مجھے آگے کھینچا. لیکن میں پھر پیچھے چلا گیا. پھر حضور نے مجھے آگے کھینچا, میں پھر پیچھے چلا گیا, پھر آگے کھینچا, پھر عبداللہ بن عباس پیچھے چلے گئے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم فرمائی تو عبداللہ بن عباس سے کہا, میں تو تمہیں اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا, تم پیچھے کیوں چلے جا رہے تھے؟ عبداللہ بن عباس کہنے لگے, یا رسول اللہ, آپ تو امام الانبیاء ہیں اور میری کیا جرت ہے کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہوں. تو حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ دوسرا موقع تھا, حضور نے سینے سے لگایا اور فرمایا, اے ابن عباس, خدا تمہیں فقہ دے, خدا تمہیں کتاب کا علم عطا فرمائے. اب جو عبداللہ بن عباس نے حضور کا ادب کیا, یہ نماز کے اندر ادب کیا. لوگ کہتے ہیں نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو شرک بن جاتا ہے, تو یہ عبداللہ بن عباس تو عین نماز میں ادب کر رہے ہیں اور مصطفیٰ اس سے خوش ہو کر دعائیں دے رہے ہیں. دوسری حدیث جو میں آپ کو سنانے والا ہوں, یہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس کو لائے ہیں کتاب التہجد کے اندر. یہ ہے, یہ حدیث تفصیل ہے, طویل ہے, اس کی میں شورٹ اس کو کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک دن میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی. امام بخاری اس کو طول الصلاۃ فی قیام اللیل اس کا باب باندھا ہے, اور امام مسلم نے اس کو طول القراءۃ فی صلاۃ اللیل میں اس کا باندھا ہے. تو وہ لکھتے ہیں, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا, آپ نے قیام کو لمبا کیا اور اتنا لمبا کیا, وہ کہتے ہیں حتیٰ ہممت بامر سوء, یا ہممت بامر سوء. وہ کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں پیچھے کھڑا تھا تو میں نے ایک برا ارادہ کر لیا نماز کے اندر. تو ان کے شاگرد کہتے ہیں, آپ نے برا ارادہ کر لیا, ما ہممت بسوء, کیا برا ارادہ تھا؟ تو وہ کہنے لگے, برا ارادہ تھا, یہ تھا کہ قال ہممت ان اجلس, میں نے برا ارادہ یہ کیا کہ میں نے چاہا کہ میں بیٹھ جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں, تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور میں بیٹھ جاؤں, یہ تو بے ادبی ہے. تو نماز کے اندر میں حضور کے ادب کے بارے میں سوچتا رہا, اور جب اس نتیجے پر پہنچا کہ بیٹھ جاؤں تو یہ میں نے برا ارادہ کر لیا. یعنی یہ تو کہتے ہیں تصور نہیں آنا چاہیے. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر نماز میں اتنا بندہ کہہ لے کہ حضور کے ادب کے خلاف سوچ آ جائے تو یہ بری سوچ ہے, تو سبحان اللہ, وہ نماز میں کھڑے مصطفیٰ کا ادب نماز کے اندر کر رہے ہیں جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس کر رہے ہیں. اس کی شرح میں امام نووی اور امام عینی فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے برے ارادے کی بات کی, یہ تھا کہ میں مصطفیٰ کی بے ادبی کر بیٹھوں گا کہ اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے بیٹھ گیا. اب اگلی حدیث سنے تو ایمان تازہ ہو جائے, سبحان اللہ. امام مسلم اس کو لائے ہیں. دیکھیں, لوگ کہتے ہیں خیال نہیں آنا چاہیے, خیال آ جائے تو شرک ہو جاتا ہے. یہ زبان استعمال ہو رہی ہے, مناظرے ہو رہے ہیں, تقریریں ہو رہی ہیں اس کے اوپر. کتاب المسافرین میں اس حدیث کو لائے ہیں, اور باب امام مسلم نے اس کا نام رکھا ہے استحباب یمین الامام, امام کی دائیں جانب کھڑا ہونا. اللہ اکبر. اب حدیث جو وہ لائے ہیں ذرا سنیے, حضرت برا بن عازب کی. وہ اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا, ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے, تو فرماتے ہیں قال كنا اذا صلينا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نكون عن يمينه. وہ کہتے ہیں ہم سب صحابہ کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ پسند کرتے تھے, ہمیں اس بات سے محبت تھی کہ جب ہم جماعت میں کھڑے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑے ہوں. تو بیٹے نے پوچھا, ابا جان, دائیں جانب آپ کیوں کھڑے ہوتے تھے, کیوں کھڑا ہونا چاہتے تھے اب سب لوگ حضور کی دائیں جانب؟ تو اب وہ حضرت برا بن عازب یہ کہہ سکتے تھے کہ دائیں جانب زیادہ ثواب ملتا ہے. اب انہوں نے سواد کا نہیں کہا, وہ سواد کا کہہ رہے ہیں. وہ کہنے لگے ہم اس لیے دائیں جانب کھڑے ہوتے تھے کہ یقبل علینا بوجہہ, وہ کہتے تھے خدا کی قسم ہم دائیں جانب اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ جب مصطفیٰ سلام پھیرے تو آپ اس طرف سلام پھیرے اور سب سے پہلے ہماری نظر چہرہ مصطفیٰ کے اوپر پڑ جائے. یعنی نماز کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو مصطفیٰ کا خیال آ رہا ہے, نماز میں کھڑے ہیں تو خیال مصطفیٰ کا آ رہا ہے, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ حضور جب سلام پھیریں گے تو ہماری چہرہ مصطفیٰ کے اوپر نظر پڑے. اللہ اکبر. اور یہاں کیا, یہ عاشقوں کی نماز ہے.
میں نے پچھلے درس گفتگو میں بتایا تھا نا، ایک عام لوگوں کی نماز ہے، ایک عادت والوں کی نماز ہے، اور ایک عاشقوں کی نماز ہے. تو یہ کامل عاشقوں کی نماز ہے جو نماز کے اندر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح سے سوچتے ہیں اور ان کا دھیان اسی طرف رہتا ہے. اللہ اکبر. اور حدیث سنیے، یہ امام بخاری اس کو لائے ہیں کتاب الصلاۃ کے اندر، اور اس کا نام رکھا ہے رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ. اس کے اندر وہ حضرت ابو معبر جو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، جو تابعی ہیں، وہ تابعی روایت کرتے ہیں حضرت خباب بن ارت سے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو معمر نے خباب سے پوچھا، سوال کیا کہ خباب آپ ہمیں ایک مسئلہ بتائیں کہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی ظہر والعصر، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کیا کرتے تھے؟ یہ ابو معبر حضرت خباب سے پوچھ رہے ہیں. آگے سے وہ جواب دیتے ہیں کالا نام، ہاں قرات کیا کرتے تھے. اب بات یہ ہے، جب انہوں نے قرات بات کر دی کہ قرات کرتے تھے، بات تو ختم ہو گئی. وہ صحابی رسول جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں مسئلے کے بارے میں. لیکن ابو معمر یہاں ٹھہرے نہیں ہیں. جب انہوں نے کہا نا نعم، ہاں حضور پڑھا کرتے تھے قرات، یہاں ٹھہرے نہیں ہیں. انہوں نے ایک سوال اور آگے کر دیا. آگے سوال کر کے کہتے ہیں، ابو معمر نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ فقلنا بما کنتم تعرفون ذاک. وہ کہتے ہیں تمہیں خباب، ہم نے یعنی ابو معمر کہتے ہیں ہم نے پوچھا، کیونکہ دوسرے اسٹوڈنٹ بھی تھے، ہم نے پوچھا آپ کو کیسے پتا ہے، آپ اس بات کو کیسے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرات کیا کرتے تھے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں قال باضطراب، سبحان اللہ، باضطراب لحیتہ. اب وہ کہتے ہیں ہمیں اس لیے پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر میں قرات پڑھا کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحیہ مبارک داڑھی جو تھی وہ ہلا کرتی تھی. اس سے ہم اندازہ کر رہے ہیں کہ حضور ظہر اور عصر میں قرات پڑھتے تھے، کیونکہ جب قرات آدمی پڑھتا ہے تو اس کا منہ ہلتا ہے، جب منہ ہلتا ہے تو داڑھی ہلتی ہے، لہذا ہمیں اندازہ ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر عصر میں قرات کر رہے تھے. اس کا خلاصہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں، ایک دوسری روایت ذکر کرنے کے بعد. اس کا ذکر حافظ ابن کثیر نے غزوہ بدر میں، باب بدر میں کیا ہے، البدایہ والنہایہ میں اور سیرت النبی کے اندر، اور امام ابو یعلا کے حوالے سے. لیکن میں امام ابو یعلا کا چونکہ حوالہ ساتھ انہوں نے دیا ہے، تو امام ابو یعلا کا جو ہے نا، امام ابو یعلا کا ایک تو چھپ گیا ہے ان کی مسند، اور لیکن وہ کامل نہیں ہے، وہ ان کامل ہے، اور اس کا ایک اور نسخہ بھی ابھی کچھ اس کا حصہ اور بھی باقی ہے. تو جو اس کا بھی اور حصہ باقی ہے، اس کے اندر بھی ایک جملہ ہے، میں وہ بتاؤں گا، میں اس کو ساتھ ملا کر اس کا ذکر کر رہا ہوں. لیکن حافظ ابن کثیر نے صرف اتنا لکھا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرمانے لگے. ایک اشین مقام تھا اس پر، اور نماز کے دوران آپ مسکرانے لگے. تو جب صحابہ آئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں کیوں مسکرا رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے سامنے آئے تو وہ مسکرائے اور میں ان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا. یہ تو وہ ہے جتنا حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے. اور جو ابھی مسند ابو یعلا کا حصہ نہیں چھپا، ایک اہل علم تھے جو وہ مخطوطوں کا مطالعہ کرنے والے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ابو یعلا کا جو مخطوطہ ابھی نہیں چھپا اس کے اندر یہ پوری روایت ہے، لیکن یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں کیوں مسکرائے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اس میں تو اتنا نا کہ جبریل آئے اور میں بھی مسکرانے لگا، وہ مخطوطے میں اور حصہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے فرمایا وہ مخطوطہ جو باقی کا ہے وہ استنبول کے اندر ہے، وہاں کے میوزیم کے اندر، اور شام کے لائبریری میں بھی اس کا وہ مخطوطے کا حصہ ہے. تو وہ کہنے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آ کر میرے سامنے مسکرائے تو میں مسکرا دیا، کیونکہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم جب آسمان پر گئے تو آسمان کے دروازے بند تھے، تو ہم نے ملائکہ سے کہا کہ دروازے کھولو، تو جو اندر کا فرشتہ تھا اس نے جبرائیل سے کہا تم خود آئے ہو یا مصطفیٰ سے اجازت لے کر آئے ہو؟ تو یا رسول اللہ وہ دروازے نہیں کھولے گئے ہم پر، کیونکہ ہم آپ کے کہنے سے آئے ہیں، آپ کی تمنا پر آئے ہیں، آپ کی دعا پر آئے ہیں. تو کہا جاؤ پہلے اجازت لے کر آؤ.